नापसंद जिंदगी है, न तलाश मौत की है। नापसंद जिंदगी है, कभी जाऊं मैं मदीना, कभी जाऊं मैं मदीना। मेरी आरज़ू यही है, तेरी चाल में मस्ती, तेरे लब पे है तराना। तेरी चाल में है मस्ती, तेरे लब पे है तराना। ऐसा बता दे आखिर, ऐसा बता दे आखिर, तू किधर को जा रही है। ऐसा बता दे आखिर, तू किधर को जा रही है। तुम्हें क्या खबर है लोगों, मेरे दिल का हाल क्या है। तुम्हें क्या खबर है लोगों, मेरे दिल का हाल क्या है। हटो छोड़ दो कि उनकी मुझे याद आ रही है। हटो छोड़ दो कि उनकी मुझे याद आ रही है। न तलाश मौत की है, न पसंद जिंदगी है। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैर। अब मैं प्रोफेसर कामिल खान से दरख्वास्त करता हूँ कि आज के मेहमान खुसूसी मौलाना सैयद महमूद मदनी दामत बरकातुहू साहब का तारुफ पेश करें। आज के इस महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन सोसाइटी और जमीयतुल उलमा के इश्तिराक से आज के इस तारीखी तरबियती इख्तितामी इजलास में आप सबका दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल। मुक़द्दस नूरानी महफिल के सरबराह ये नामदार साहब, मेहमान खुसूसी काबिल सदर एहतराम मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब, मौलाना नियाज़ अहमद फारूकी साहब, मौलाना कलीमुल्लाह साहब, हाफिज़ पीर खलील साहब और जनाब अशफाक भाई मेमन साहब और हर महफिल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं कि वाइद और इस महफिल को मुनव्वर करे हाफिज़ अखील साहब। नापसंद जिंदगी है, न तलाश मौत की है। नापसंद जिंदगी है, कभी जाऊं मैं मदीना, कभी जाऊं मैं मदीना। मेरी आरज़ू यही है, तेरी चाल में मस्ती, तेरे लब पे है तराना। तेरी चाल में है मस्ती, तेरे लब पे है तराना। ऐसा बता दे आखिर, ऐसा बता दे आखिर, तू किधर को जा रही है। ऐसा बता दे आखिर, तू किधर को जा रही है। तुम्हें क्या खबर है लोगों,
خان سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کے مہمان خصوصی مولانا سید محمود مدنی دامت برکاتہ صاحب کا تعارف پیش کریں. اور حضرت جمعیت علماء ہند کے ذریعے سے پورے ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی رہنمائی کر رہے ہیں. جمعیت علماء ہند کے ذریعے سے اسلام کے ہر شعبے کی تحفظ کا کام کر رہے ہیں. دینی اور دنیاوی یعنی عصری تعلیم کے ذریعے سے مسلمانوں کو جتنا فائدہ ہو سکے اتنا حضرت پوری کوشش حضرت کی ہے. میں حضرت کا استقبال کرتا ہوں کہ آپ آئیں. جزاکم اللہ. اس محفل کے صدر عزت مآب ڈاکٹر پی نامدار صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مولانا محمود مدنی صاحب کی خدمت میں گلہائے محبت پیش کریں. مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے. مولانا سے یہی ہمیں پیغام ملتا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہو جائے. جزاک اللہ خیر. اب میں پروفیسر کامل خان سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے معزز مہمان مولانا نیاز احمد فاروقی صاحب کا تعارف پیش کریں. مولانا نیازی صاحب کی خدمت میں گلہائے مسرت پیش کریں. ان کے لیے یہی کہوں گا کہ زحمت اٹھا کر آپ جو تشریف لائے ہیں زحمت اٹھا کر آپ جو تشریف لائے ہیں وہ کیا بساط ہم دل بچھائے ہیں. محمد کلیم اللہ قاسمی صاحب فاضل دیوبند ایم اے سے ہے. آپ نے 3 سال جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دلی میں بحیثیت استاد اسلامیات کی خدمات انجام دی ہے. 6 سال اجارت مالیہ میں سعودی عربیہ میں خدمات دی ہے اور وہاں سے لوٹ کر آپ نے 1988 میں تعلیمی میدان میں اپنا کام شروع کیا ہے. اس وقت آپ کے 3 ادارے ہیرا پبلک اسکول ہنسور UP CBSE اسکول ہے اور زہرا گرلز اسکول مولانا نسیم گرلز کالج علم سے فیض پہنچا رہے ہیں. آپ قابل تعریف غیر سودی ادارہ مسلم فنڈ کو بھی انجام دے رہے ہیں. Sir, we appreciate your presence for today's program. جزاک اللہ خیر. میں جی وقار سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مولانا کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش کریں. روشنی بانٹتے پھرتے ہیں آپ سورج کی طرح اور ڈوبتے ہیں تو ستاروں کو جنم دیتے ہیں. اسی طرح صدر ذی وقار صاحب سے میں التماس کرتا ہوں کہ وہ معزز مہمان اشفاق بھائی کی خدمت میں گلہائے تحسین پیش کریں. Responsible for the transformation of Azam campus from a barren stretch of 24 acres of land having 2 primary and 2 high schools with only 1,500 students into a multidisciplinary educational center comprising 39 educational institutions with 27,000 students on roll. An orator par excellence, also known for his legal acumen. اس کیمپس کے روح رواں ڈاکٹر پی اے انعامدار صاحب مختلف عہدوں پر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. آپ ماہر تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب بلڈر اور ایک کامیاب بزنس مین بھی ہیں. آپ کی جدید ہاؤسنگ اور فائنانس اور تعلیمی اسکیمز کے تحت پونا شہر کے ہر غریب گھروں میں کم از کم ایک نوجوان تعلیم کے لحاظ سے روزگار کے لحاظ سے یا کوئی ہاؤسنگ اسکیمز کے ذریعے سے مستفید ہو رہا ہے. اس طرح آپ نے سارے پونا شہر کے غریب طبقے کا چہرہ بھی بدل دیا ہے بلکہ ان طبقوں کے سوچنے کا انداز بھی بدل دیا ہے. اللہ پاک ان کاوشوں کو بے انتہا قبول فرمائے اور اس کا فیض سارے عالم میں پہنچائے. آمین. جزاک اللہ خیر. میں مولانا کلیم الدین صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ صدر ذی وقار کی خدمت میں گلہائے مسرت پیش کریں. اور میں یہی کہوں گا کہ سر کی شخصیت سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ پرواز کرنا ہے ہم کو شاہین کی پرواز سے آگے، پرواز کرنا ہے ہم کو
کو شاہین کی پرواز سے آگے، رکھنا ہے قدم ہم کو وقت کی آواز سے آگے. جزاک اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم یہ نامدار صاحب، ڈائس پر موجود معزز علماء اکرام اور ذمہ داران اور حاضرین مجلس، ایک بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہم کو ایسی جماعت کے ساتھ منسلک کر دیا جس کا مقصد وہ ہے، جس مقصد کو اگر ہم اپنا مقصد بنا لیں تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے. کام کرنے والے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جن کو یہاں بدلا چاہیے، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جن کو وہاں بدلا چاہیے. جو لوگ یہاں بدلہ لینے کے لیے کام کرتے ہیں ان لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ یہاں بدلہ مل جائے، لیکن وہاں سے نہ صرف محروم رہیں گے بلکہ سزا کے مستحق ہو جائیں گے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ شرک کی طرح سے ٹریٹ کرتے. تم نے ہمارا نام لیا، دنیا تمہیں یہ سمجھتی رہی کہ تم ہمارا کام کر رہے ہو، لیکن کام تو تم اپنا کر رہے تھے کہ تمہارا نام ہوگا یا تمہیں مال ملے گا. دوسرا وہ ہے جو وہاں کے لیے کرتا ہے، یعنی اللہ ہی کے لیے کرتا ہے، اور اس پر اپنے دل کو جما لیتا ہے. دل ایسی چیز ہے وہ جمتا نہیں کسی چیز میں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے دل سے زیادہ الٹنے پلٹنے والی چیز نہیں دیکھی. تو وہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، لیکن دل کو جمانے کا ارادہ جو کرے اور اس کو جمانے کی جو کوشش کرتا رہے، اس کو یقینی طور پر انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہاں کا انعام ملے گا، اس کی رضا ملے گی. اور یہ صرف یہی نہیں ہوگا کہ وہاں کی ملے گی، بلکہ یہاں کی بھی ملے گی. جو یہاں کے لیے کرتا ہے اس کو صرف یہاں کا ملے گا اور وہاں سزا کا مستحق ہوگا، اور جو وہاں کے لیے کرتا ہے وہاں بھی ملے گا اور یہاں بھی ملے گا. سمجھ لیجئے ملنا ہر حال میں ہے. ہم سب لوگوں کے مقدر میں جو لکھ دیا گیا وہ ہر حال میں ملے گا ہمیں. تو جو ملنا ہے وہ تو ملے گا ہی. عزت ہو، شہرت ہو، دولت ہو، جو مقدر میں ہے وہ ہر حال میں ملے گی، لیکن وہاں سے محروم ہو جائیں گے. اور وہاں کی اگر طلب رہے گی، وہاں کے لیے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں گے، اپنے دل کو اس کی جگہ پہ رکھیں گے، تو آپ کو یقینی طور پر یہاں کا بھی ملے گا. اور شعبہ اپنے آپ میں ایک
ایک اہمیت رکھتا ہے، ایسی اہمیت کہ ہمارے لیے جب ہم اس شعبے کی بات سوچ رہے ہوتے ہیں، اس پر بحث کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس وقت جتنے کام ہیں ان میں سب سے افضل کام یہی ہے۔ جب ہم اسکاؤٹنگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ آج کی تاریخ میں صرف انڈین مسلمز کے لیے نہیں بلکہ سارے انڈینز کے لیے، اور صرف یہاں کے مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے یہ سب سے ضروری چیز ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ایک اصولی زندگی گزارنے والا انسان بن جائے، وہ باہم مربوط ہو کے کام سیکھنے والا بن جائے، وہ اپنی دکان الگ سجانے والا نہ بنے۔ میں ناظم ہوں، میں صدر ہوں، میں جنرل ناظم عمومی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں شعبے کا سربراہ ہوں، میں ذمہ دار ہوں۔ شعبے کی سربراہی اور ذمہ داری میں تمہارے تب کام آئے گی جب تم اپنے شعبے کی کارکردگی ایسی کر کے بتا دو کہ وہ شعبہ اپنے آپ میں ایک اہم شعبہ بن جائے، وہ بغیر ساتھیوں کے ہوتا نہیں۔ تو جو ساتھیوں کو جوڑ کے نہ چل سکے وہ شعبے کو کیسے کھڑا کرے گا، ڈپارٹمنٹ کو کیسے کھڑا کرے گا، اور جو ڈپارٹمنٹ کو نہیں کھڑا کرے گا اس کے ناظم ہونے نہ ہونے کا کیا فرق پڑتا ہے۔ کہتے ہیں قائد ملت، تو میں نے بہت پرانی بات ہے، ہم بنگلور میں تھے، پیلس گراؤنڈ میں اجلاس عام ہو رہا تھا جمعیت علماء کا، یا پیس کانفرنس ہو رہی تھی، لاکھوں لوگ تھے، اس مجمع تھا۔ تو جب میرا نمبر آیا تو کسی نے قائد ملت سے خطاب کیا، تو میں نے کھڑے ہو کر کے کہا سبب ذلت، جو قوم بے عزت ہو، اس قوم کا قائد ہو، رہبر ہو، صدر ہو، جنرل سیکریٹری، اس بیچارے کی حیثیت کیا ہے؟ حیثیت تو تب بنے گی جب قوم کی حیثیت بنے گی۔ اگر قوم بے حیثیت ہے اور بے وزن ہے تو اس قوم کے رہنما کیا ہے؟ اپنے میاں مٹھو بن جاؤ، ہمارا مجمع ہے، ہمارے 20 لوگ جمع ہیں، نعرے لگوا لو، پھول لے لو، دے لو، جو چاہے کرو، پر ویلو تو کچھ نہیں ہے نا۔ ویلو کیسے بنے گی؟ پہلی چیز ہے فکر، ارادہ، نیت، عزم۔ عزم سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے کہ آدمی نیت کرے، ارادہ کرے، پہلے فکر کرنی پڑے گی، پھر نیت کرنی پڑے گی، پھر اس کے بعد عزم کرنا پڑے گا، ہاں جی اب اس کام کے لیے ہمارا سونا، ہمارا آرام حرام ہے۔ کامیاب وہ نہیں ہوتا۔ میں پڑھنے کے بعد مجھے لگی کہ مجھے بزنس، میں نے طے کر رکھا تھا اپنی طالب علمی کے زمانے میں جمعیت لکھوں، کیونکہ جب میں امروہہ کی گلیوں میں جایا کرتا تھا گھر سے لے کر اور مدرسے تک، تو وہ دارالعلوم کے اختلاف کا زمانہ چل رہا تھا، تو لوگ مجھے دیکھ کر میرے والد مرحوم کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ تو دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ ایسا کام کیوں کیا جائے جس میں گالیاں کھانے کو ملے، تو مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ پڑھائی سے فارغ ہوا، کاروبار کرنے کے لیے آسام چلا گیا، میں نے لکڑی کا بزنس شروع کیا وہاں سے۔ تو پورا سیزن گزر گیا تھا، مجھے ہم لوگ آم کھانے کے شوقین ہیں، پورا سیزن گزر گیا، مجھے آم کھانے کو نہیں ملا۔ تو جب میرے والد، وہ جب کام ایک لیول تک ہو گیا، اس کے بعد میں واپس آیا کئی مہینے وہاں رہ کر کے، تو والد کے سامنے اس کا تصور، بڑی حیرت میں تھے، اچھا تم نے اس سیزن میں آم ہی نہیں کھایا؟ جی بالکل آم نہیں کھانے کو ملا۔ میرے ماموزاد اور پھوپھیزاد، یعنی وہ ڈبل رشتہ تھا، ان کی شادی تھی، میں اس شادی میں شریک ہونے کے لیے نہیں آیا، دونوں طرف رشتہ تھا، ایک طرف ایک پھوپھی کی بیٹی تھی اور دوسری طرف پھوپھی کا اور ماموں کا بیٹا تھا، میں اس شادی میں شریک ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اور ایسی پوزیشن ہو گئی تھی کہ ہم ایک ٹیلی فون پر ایک ڈیل کرتے تھے اور کبھی 5 لاکھ، کبھی 7 لاکھ، کبھی 8 لاکھ روپیہ بچ جایا تو ہم کو نفع ہوتا تھا، بہت اچھا کام۔ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ کام کرنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے۔ ہاں ایک لیول پر آپ پہنچ جائیں گے، محنت کر کر کے کھڑا کر دیں گے ادارے کو، تو آپ کے اوپر سے بوجھ کم ہوتا چلا جائے گا۔ وہ کیسے ہوگا کہ آپ کو ٹیم بنانی پڑے گی۔ اور یاد رکھیے، اگر کوئی آدمی کو بادشاہت بھی مل جائے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے بغیر ٹیم کے۔ اور جس کو ٹیم بنانی ہے، سب سے زیادہ اس کو خون جگر پینا پڑتا ہے۔ جس کو
ٹیم بنانی ہے اس کو سب سے زیادہ خون جگر پینا پڑتا ہے، اپنی مرضی کے خلاف کام کرنے والے لوگوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے کام کو آگے بڑھانے کے لیے۔ تو آپ لوگوں کو یہ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا یہ انعامدار صاحب کا، ضرورت نہیں ہے شکریہ ادا کرنے کے لیے، منع کر رہے ہیں وہ، لیکن الحمدللہ یہ آپ کے پاس یہ ادارہ موجود ہے، آپ کا ادارہ ہے، پی انعامدار صاحب جس ادارے میں موجود ہیں یہ ہمارا آپ کا سب کا ادارہ ہے، اسی اسپرٹ کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں کہ ان کو بس فون کر پہ ایک مرتبہ بات کر لو اور بتا دو کہ ہمیں یہ چاہیے۔ تو آپ لوگ یہاں تشریف لے آئے اور وہ اگلا پیج بھی تیار ہے آنے کے لیے، اس کے لیے بھی تیار ہے۔ پھر وہ پورا جو وہ کام کھڑا ہوا ہے جمعیت اوپن اسکول کا، وہ بھی اس کے روح رواں تو یہی ہے، مطلب پیچھے مولانا نیاز فاروقی صاحب یہ تو ان کا خواب بھی بس وہی ایک ہے کہ کسی طرح ہماری قوم، ہمارے لوگ ذلت، رسوائی، بے عزتی، اگر بے عزتی کا، قومی بے عزتی کا احساس بھی دل سے نکل جائے اور وہ بھی اس طبقے کے دل سے جو کریم ہے طبقے کے، آپ لوگ کریم ہیں، شاید کہ آپ نے پہچانا نہیں اپنے آپ، اگر پہچان لیں گے تو پھر رات میں 3 بجے 2:30 بجے اچانک آنکھ کھلے گی، ایسا لگے گا صبح ہو گئی، گھڑی دیکھیں گے تو ابھی تو 2:30 بجے ہیں، پھر نیند نہیں آئے گی، بے چینی ہوگی، کس طرح لوگ رسوا کیے جا رہے ہیں، کس طرح سڑک پہ چلنا مشکل ہو رہا ہے، کس طرح ہمیں بے عزت کیا جا رہا ہے، اور یہی نہیں ہے ساری دنیا میں ہے۔ یہ ملک تو خوش قسمتی سے ہم کو ایسا ملک ملا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں گا، میں بالکل دل کی گہرائی سے کہتا ہوں، یہ آپ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ جو لوگ مسلمان ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں، کنٹری میں رہتے ہیں، مسلم ڈومینیٹڈ کنٹریز میں رہتے ہیں، ان کا حال ہم سے بھی سکتا ہے، کیونکہ حال کے خراب ہونے کے لیے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے باہر سے دشمن کا حملہ آور ہونا، اور ایک ہے اندر کے دشمن کا حملہ کرتے رہنا۔ مجموعی طور پر قوم من حیث القوم انٹرنل ویکنس، اندر کے شیطان کی شکار ہے، اور جب وہ قوم کے اوپر ہے تو جو لوگ قائد بنے پھرتے ہیں ان کے اوپر اس سے بھی زیادہ ہے، وہ ہمارے اشفاق بھائی اوپر آ جائیے، فوراً آ جائیے جلدی سے اوپر، آپ کی غیر حاضری لکھی گئی ہے۔ اشفاق بھائی کہا کرتے ہیں بھیا چھوٹے کے اوپر چھوٹا شیطان ہوتا ہے، بڑے کے اوپر بڑا شیطان، وہ مجھے کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر بڑا شیطان ہے۔ تو یہ ہمارے اشفاق محمد صاحب بامبے میں، بامبے سے ان کا تعلق ہے، بھائی وہ ان کو پیش کروا دینا، پھول لے آؤ بھائی، انعامدار صاحب کو تو وہ پھول پیش کر دیں گے ہمارے اشفاق بھائی کو، ادھر 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 ادھر۔ تو شیطان کے حصار کو توڑ کر باہر نکلنا ہے، اپنی قابلیت اور اپنی صلاحیت کو اور اپنے آپ کو پہچانیے، اور جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا وہ رب کو کیسے پہچانے گا؟ من عرف نفسه فقد عرف رب، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا وہ رب کو پہچانے گا۔ اپنے آپ کو پہچانیے، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی صوفی بن جائے گا، صرف اپنی ڈائریکشن ٹھیک کر لیجئے، اس میں مسٹیکس ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، شیطان آئے گا بھی، کبھی چھوٹا آئے گا کبھی بڑا آ جائے گا، میری وجہ سے میرے پاس سے چھٹی جائے گا تو آپ لوگوں پہ آ جائے گا، آئے گا شیطان، لیکن اس کو درست کرتے رہیے، نگرانی کرتے رہیے اس کی، اپنے کام کو اپنی زندگی کا جینا مرنا بنا دیجئے۔ اس سے زیادہ موت کچھ نہیں ہو سکتی کہ وہ بے عمل ہو جائے، بس
اگر دشمنی کرنی ہے نا کسی کی تو اسے بے عمل بنا دیجیے، آرام دہ زندگی گزارنے کے راستے کو اس کو چھوڑ دیجیے، محنت کی عادت سے اسے ہٹا دیجیے، محنت اس کے اوپر سے ہٹا لیجیے، آپ وہ ناکام ہو جائے، اس کی نسلیں برباد ہو جائیں۔ جس زمانے میں ویسٹ یونیورسٹیز بنا رہا تھا، ریسرچ کے سینٹر بنا رہا تھا، ہمارے بادشاہ لوگ جن کے اوپر ہمارے لوگ بڑا فخر کرتے ہیں، وہ تاج محل بنا رہے تھے۔ تاج محل بنانا بری بات نہیں ہے، لیکن تاج محل بنانے کی ٹیکنیک بنانے والے اور دوسروں کو سکھانے والے افراد اگر وہ تیار کر دیتے تو بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی، کس لیول کی بات ہو جاتی۔ وہ لیول چھوٹ گیا، وہ تو ان کے تو ہاتھ کٹوا دیے کرتے تھے کام کرنے والوں کو، مہمانوں، یا انہیں نیست و نابود کر دیا جاتا تھا، کام لیا جاتا تھا، اور اس کے بعد کہ دوسرا نہ ہو جائے، اس کی کاپی نہ ہو۔ تو ابھی وقت ہے ہمارے ہاتھ، جب تک ہماری زندگی ہے تب تک ہمارے پاس وقت ہے، اس کے بعد کا ہم سے کوئی سوال ہی نہیں، جو سوال ہوگا وہ یہی کا ہوگا۔ آپ ارادہ کریں، عزم کریں، یہاں سے آپ نے سیکھا ہے، جو سیکھا ہے اس کو وہ کمپلیٹ نہیں ہے، پر آپ اگر محنت کریں گے تو وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اس حد تک کمپلیٹ ہو جائے گا کہ جتنا آپ کو کام کرنا ہے اس میں آپ کو کسی کے تعاون کی ضرورت نہ رہے، آپ خود کفیل ہو جائیں۔ خود کفالت ایک یہ ہوتی ہے کہ آپ پیسہ کمانے لگے، اور ایک خود کفالت یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کے محتاج نہ رہیں، اپنے کام کے لیے جو آپ کا اپنا کام ہے، چاہے وہ دینی تعلیمی بورڈ کا کام ہو، چاہے وہ دفتر کا کام ہو، چاہے وہ یوتھ کلب کا کام ہو، چاہے وہ ضلع کی جمعیت کا کام ہو، چاہے وہ صوبے کی جمعیت کا کام ہو، چاہے مرکزی جمعیت کا کام ہو، کہیں کا بھی کام ہو، وہ کام آپ سے ادارے کا، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا ادارہ ہے، ہم اسی طرح سمجھتے ہیں، ہمارا یہی انسٹیٹیوٹ ہے، اور ہم اس کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقیات سے نوازے، یہ ملت کا اثاثہ ہے، اللہ اس کی حفاظت بھی کرے، اس کو الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم العلم نور۔ محترم ساتھیوں، اپنے قائد کی موجودگی میں وہ باتیں جو ہم لوگوں نے آپ کے فکر اور منشا کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کی ہے، جس مقصد کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے تھے، زبان، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، اور ایسے ہی سوشل میڈیا جو ہماری زندگی کی ضرورت ہے۔ ایک فکر کے ساتھ ساتھیوں نے کچھ کوششیں کی ہیں، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ ان کے عزائم تو یہی ہیں کہ یہاں سے جا کر کے بھی اس کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت نے فرمایا تھا ابھی اپنی گفتگو میں، ٹیم کا ہونا ضروری ہے۔ اس پورے وقت اور پورے گروپ میں الحمدللہ جو باتیں کہی گئیں اس پر، جبکہ ان میں ایک بڑی تعداد وہ ہے جو اپنے اپنے خطے میں اپنی ایک الگ حیثیت رکھتے ہیں، لیکن تقریباً ہر ساتھی نے ہر موقع پر ہر بات پر لبیک کہا ہے، اور ہم اس اپنی ٹیم کے لیے بھی جس طریقے سے انہوں نے سپورٹ کیا، باتوں کو مانا، ہم آپ کو اطمینان دلانا چاہتے ہیں کہ ان حضرات نے اس کام کو آگے بڑھانے کا ایک اندیہ تو دے ہی دیا ہے انشاءاللہ۔ حضرت نے فرمایا کہ کچھ ضروریات ہیں، رب العالمین نے
قرآن مقدس میں فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اگر اس کی تفسیر دو لفظوں میں کہی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا مقصد زندگی بندگی ہے۔ مقصد تو رب العالمین کی بندگی ہے، لیکن اس راستے میں، اس سفر میں کچھ ضروریات ہیں۔ ان ضروریات میں سے جن کاموں کے لیے ہم یہاں آئے ہیں وہ ضروریات میں شامل ہیں۔ اور جو حدیث پیش کیا العلم نور، جب تک کوئی روشنی نہ ہو چلنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ چاہے کسی بھی طریقے کا مسافر ہو، کسی نہ کسی روشنی کے واسطے سے ہی اپنی منزل تک پہنچ پاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ شخصیت سازی میں یہاں جو پہلے دن کچھ چیزیں بتلائی گئی تھی، اس میں 4 چیزیں ایقر نے فوری طور پر نوٹ کی تھی۔ وہ یہ کہ ایک معاملہ تو انسان کا داخلی ہے اور ایک خارجی۔ داخلی معاملے میں فرمایا گیا کہ اگر اس کی اصلاح ہو گئی تو یہ انسان بن سکتا ہے، بلکہ وہ ضروری ہے اس کی اصلاح ہونا۔ اس میں بنیادی چیز پر بتلایا گیا صحت، عقل اور قلب۔ ان 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ صحت مند ہو، نظریہ صحیح ہو، سوچ اور فکر اچھی ہو، مثبت نظریہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مثبت نظریہ پیش کرتا ہے ان سب کی ماں بتلائی گئی تھی کہ قلب ہے۔ جس انسان کا قلب گندا ہو جاتا ہے تو شخصیت بیکار ہو جاتی ہے۔ پھر قلب کے بارے میں فرمایا کہ اس سے اوپر ایک چیز ہے جو قلب کو روشنی دیتی ہے۔ وہ روشنی فرمائی گئی روح ہے۔ جس طریقے سے آپ نے ہماری ضروریات کا خیال کر کے یہاں اس پروگرام میں بھیجا، ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں۔ ہم یہ بھی ضروری محسوس کرتے ہیں کہ وہ جو اصل پاور ہے جو قلب کو روشنی عطا کر رہا ہے، شاید وہ ہم سب کی مدھم پڑ گئی، اور آپ اس کے ایک انجن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ روحانی تربیت کا بھی ماحول بنے۔ جب قلب کو روشنی حاصل ہوگی، یہاں کی سوچ یہاں صاف ستھرا ہوگا، یہ دل صاف ہوگا، تو قرآن مقدس نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ ایک دن وہ آنے والا ہے، نہ وہاں مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، وہاں تو صاف ستھرا دل کام آئے گا۔ اس دل کے اوپر دھبے ہی نہیں ہیں حضرت، یہ دل سیاہ سے سیاہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنی فکر بھی نہیں ہو پاتی۔ فکر کرتے ہیں تو شیطان مسلط بھی ہو جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ تمام خدام کے لیے دعائیں فرمائیں کہ رب العالمین ہمیں شیطان کے مکر و فریب اور نفس کے دھوکے کے جال سے نکال کر کے قلب کو روشن کرنے والا بنا دے۔ جب قلب روشن ہوگا تو بتایا گیا کہ دماغ ایک منصوبہ بناتا ہے، ایک خاکہ پیش کرتا ہے۔ جب وہ دماغ دل صحیح ہے تو خاکہ بھی صحیح پیش ہوتا ہے، اس میں قلم بھی صحیح بھرا جاتا ہے، یہ دنیا کی زندگی بھی بارونق ہو جائے گی۔ اور جب خاکہ صحیح بن جائے گا تو یہ جسم صحت و تندرستی کے ساتھ انشاءاللہ اپنی منزل تک پہنچ کر ان خاکوں کے اندر اچھے انداز میں کلر پیش کر کے دنیا کو پیش کر سکے گا۔ یہ ہم نے یہاں پر دوسری چیزیں جو بتلائی گئیں، کبھی ایسا لگتا تھا کہ شمائل کا درس ہو رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی ہی میں سب کچھ بتلایا گیا، اپنے پہ افسوس بھی ہوتا ہے۔ اور بہت ہوا، یہ لگتا رہا کہ آج وہ رفقا اور ہم وہ لوگ جو خاص طور سے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے ناموں سے جانے جاتے ہیں، انہیں آج شخصیت سازی کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ لیکن علم حاصل کرنا ہے، کہیں سے بھی حاصل کریں، اگر عمل ہو گیا تو انشاءاللہ منزل قریب ہو جائے، اور ہم اپنے ان اکابرین کے
جو انہوں نے خواب دیکھے تھے اور جو بزرگان دین ہمارے موجودہ اکابر جو لوگ اس طرف چل پڑ رہے ہیں ان خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے آپ جیسی ٹیم کی ضرورت ہے. تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے محنت کی تو ہم اپنے اکابر کو یقین دلا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم آپ کے بزرگوں کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے میں اپنی پوری کوشش کریں گے. اور اگر کوشش کرتے رہے تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے. ہم راہ وفا کے رہرو ہیں منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے. لیکن یہ تبھی ہوگا جب علم اور کے ساتھ ساتھ عمل کی ضرورت پڑے گی. عمل بھی کریں گے اور عمل کے ساتھ ساتھ اخلاص کے ساتھ انشاءاللہ کریں گے تو وہ منزل دور نہیں ہے. ہم اب اپنے ان تاثرات کے بعد پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے محترم تشریف لائے ہوئے مہمان مکرم حضرت مولانا نیاز احمد فاروقی صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی اس ٹیم کو نصیحت سے نوازیں. اناؤنسر سے اعلان کرنے میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی ورنہ صدر محترم کے بعد میرے بولنے کا کوئی وہ نہیں جواز نہیں لیکن حکم ہے اس لیے عرض کروں. جناب عزت مآب جناب انعامدار صاحب اور مولانا محمد مدنی صاحب صدر جمعیت علماء ہند آپ دونوں کو ایک ساتھ بیٹھ کر جو فوری طور پر جو بات میرے ذہن میں آتی آپ کے سر پہ اللہ کا ہاتھ ہے ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہیں کیونکہ آپ اس وقت وہ نظارہ پیش کر رہے ہیں جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا. آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب دارالعلوم دیوبند کی تعمیر ہوئی اور علی گڑھ یونیورسٹی وجود میں آئی دونوں کے وجود میں آنے کا وقفہ قریب قریب تھا اور دونوں کے سامنے مسئلہ تھا. تو علی گڑھ جانی گئی دنیاوی تعلیم کے لیے اور دارالعلوم دیوبند کو جانا گیا دینی تعلیم کے لیے. اس وقت ہمارے بزرگوں نے حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمد حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا حضرت نانوتوی تو اس کے وہ تھے لیکن یہ فیصلہ جو ہوا تھا تو اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ علی گڑھ سے فارغ ہونے والے طلبہ دیوبند آئیں گے اور یہاں دیوبند آ کر دینی تعلیم کی تربیت حاصل کریں گے اور دوسری طرف سے جو دارالعلوم دیوبند کے طلبہ ہیں وہ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد علی گڑھ جائیں گے اور دونوں ایک دوسرے سے استفادہ کریں گے اور اس طرح سے ایک مکمل عالم کا وجود تصور کیا گیا کہ ایک مکمل عالم وہ بنے گا جو دین و دنیا دونوں تعلیم سے آراستہ ہو. کچھ اس پہ کوششیں ہوئیں اور وقت گزرتا گیا لیکن یہ خواب شرمندہ تعبیر بہت کم ہوا لوگوں نے کوششیں کی لیکن جو خواب دیکھا گیا تھا وہ خواب ادھورا تھا. ہمارے مولانا محمود مدنی صاحب اور انعامدار صاحب کا میں اس اعتبار سے استقبال کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے اس خواب کی تعبیر پیش کی ہے. تو دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہیں اکثر لوگ یہاں پر انعامدار صاحب یہ آپ کے ادارے میں اپنے بزرگوں کی دعاؤں اور ان کی امیدوں کے طفیل میں یہاں آئے اور یہ آپ سے استفادہ کر رہے ہیں اور ہم یہ امید کرتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے تو یہاں سے لوگ وہاں بھی جائیں گے اور جو بات علی گڑھ کے بارے میں سوچی گئی تھی اور وہ بات ہم اس مرکز کے بارے میں سوچتے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے یہ جو دونوں بزرگوں کا ہمارے درمیان یہ اجتماع ہے اس کے نتیجے میں جو پھل وجود میں آئے گا وہ دنیا
बहुत जल्द देखेगी और उसका बहुत अच्छा नतीजे की हम तवक्को रखते हैं और हम आपके लिए दिलो जान से दुआ करते हैं, कोशिश में आपके शरीक हैं। अब दूसरी बात, मैं अपने जो यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं लोग, मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूँ सिर्फ, क्योंकि वक्त बहुत कम है और हम लोगों को फ्लाइट में जाना है, फिर हमें इनामदार साहब से इस्तीफादा करना है। तो एक बात जो मेरे जहन में आती है कि ये कहा जाता है कि दुनिया फलां के लिए करो, समाज के लिए करो, कौम के लिए करो, और इसके लिए करो, उसके लिए करो। भाई मेरे तो समझ में नहीं आता, हम जो कुछ करते हैं ये सब अपने लिए करते हैं और हमें जो कुछ भी हम करेंगे उसका बदला दुनिया में भी हमको मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। तो एक तो पहले अपनी ये बात अपने जहन से निकाल लीजिए कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे जो हम लोग आए हैं, हमारी जो तरबियत है, जो हमारी तालीम हो रही है, जो हमारी ट्रेनिंग हो रही है, और यहाँ के बाद जो कुछ हमें जाकर करना है वो सब कुछ हमें अपने लिए करना है। उम्मूमन गलती ये होती है कि हम ये सोचते हैं कि हम किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं। अब जो कोई काम दूसरे के लिए किया जाएगा उसमें कितनी कोशिश होगी और उसका कैसा नतीजा निकलेगा। लेकिन अगर आपकी नीयत पहले ही दिल से दुरुस्त हो जाए और आप ये समझें कि ये जो मैं अपने 18 घंटे लगाए, 16 घंटे लगाए, 12 घंटे लगाए, ये किसी और के लिए नहीं लगाए, ये मैंने अपने लिए लगाए, तो आपका रवैया बदल जाएगा। अभी जो मुझे ऐसा लगा कि बहुत से लोग ये महसूस कर रहे हैं भाई इतने घंटे मुझे काम करना पड़ा, मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी, मैंने इतनी कोशिश की, न तो आपने इनामदार साहब के लिए की, न मौलाना मोहम्मद मदनी साहब के लिए की, न कौम के लिए की, न अपने किसी बिरादरी के लिए की। ये सारी कोशिश और मेहनत आपने अपने लिए की है और इसी रवैये को पूरी जिंदगी में हमें रखना है। ये और यही हमारी बुनियादी तौर पर तालीम दी गई है कि वहाँ पे हमको वही बदला मिलेगा, जो हम करेंगे उसका बदला हम ही को मिलेगा, किसी दूसरे को नहीं मिलने वाला है। अगर ये बात आपके जहन में रहेगी। दूसरी बात ये कि बड़ी सी बड़ी चीज आदमी के अंदर होती है लेकिन एक वो चीज नजर नहीं आती। आप बहुत बड़े आलिम हैं, काबिल हैं, फाजिल हैं, फला फला हैं, लेकिन वो बात किसी को नजर नहीं आती। लेकिन छोटी छोटी जो बुराइयां होती हैं, या छोटे छोटे जो नक्स और यूब होते हैं, वो सारी दुनिया को नजर आते हैं। एक आदमी है, बहुत खूबसूरत है, स्मार्ट है, बहुत है, दिखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक आंख से मालूम है, पूरी पर्सनालिटी नजर नहीं आएगी। वो जो आंख के अंदर एक आंख में ऐब है वो नजर आएगा। तो ये जो रिफ्रेशिंग कोर्स या ये जो तरबियत होती है, उसका बुनियादी मकसद ये आप अपनी तौहीन न समझे इसमें कि लो जी हमने तो इतनी बड़ी काबिलियत हासिल की और यहाँ आके हमको छोटी छोटी बातें बताई, ये भला कोई बताने की बात है। तो मैं इसलिए आपसे जिक्र करना चाहता हूँ कि मैं खुद महसूस करता हूँ कि वो छोटी छोटी बातें जो मेरी वालिदा मुझे सिखाया करती थी और जो छोटी छोटी बातें जो जिसकी तरबियत हमारे वालिद करते थे, ये छोटी छोटी बातें जो हमारे घर में, उनकी जिंदगी में आगे चलकर कितनी अहमियत है। इसी तरीके से हमारी पर्सनालिटी में छोटी छोटी कुछ कमियां रह गई हैं। तो इन कोर्सेज में हम हमारे मुहसिन हैं इनामदार साहब, उनकी वजह से अगर वो हमारी छोटी छोटी कमियां दूर हो जाएंगी तो हमारी पर्सनालिटी में एक अजीब सा निखार आ जाएगा। आप इसको महसूस नहीं करेंगे लेकिन दूसरे लोग उससे महसूस करेंगे और उससे उनको बहुत फायदा पहुंचेगा। एक आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि आपकी तरबियत यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है। अब असल ट्रेनिंग जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तब शुरू होगी। इससे पहले हमारे 110 तलबा वहाँ से आए थे और 60-70 के करीब यहाँ महाराष्ट्र के लोग थे, उन्होंने तरबियत हासिल की। वो सारे के सारे लोग जब तरबियत करके गए हैं तो आपको अच्छी तरह मालूम है, वो सारे के सारे अपनी फील्ड में उन्होंने काम शुरू कर दिया और काम कर रहे हैं। और अब हमें एहसास होता है कि उनको मजीद तरबियत की जरूरत है और हम इंशाअल्लाह जो है फिर इनामदार साहब से हाथ जोड़ेंगे और उनकी मजीद तरबियत होगी और काम आगे बढ़ेगा। इसी तरीके से आपका काम यहाँ खत्म नहीं हुआ है। जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आपको अपने अपने मैदानों में काम करना है और इस तरबियत का फायदा होना है। और उसके बाद जब और कमी महसूस होगी, जितना काम करेंगे उतनी कमी महसूस होगी,
تو آپ کی یہ تربیت کا سلسلہ برابر جاری رہے گا۔ اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، وقت بہت کم ہے، اور میں انعامدار صاحب کا اور یہاں پہ نور جہاں صاحب ہیں اور جو لوگ یہاں پہ ہمارے کامل صاحب ہیں اور اس ادارے سے جو بھی معلمین، جو بھی تربیت دینے والے لوگوں نے جو بھی کوشش کی ہے، سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب کے لیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو دینی اور دنیاوی تربیت عطا فرمائے۔ ہمارے نہیں دل کی گہرائیوں سے اتفاق استقبال کرتے ہیں اور آپ حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور دل کی گہرائیوں سے اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ مورفا انگلش اسپیکنگ کورس، کمپیوٹر ہارڈ ویئر، کمپیوٹر سافٹ ویئر، آن لائن پورٹل اینڈ ای سروسز اور سوشل میڈیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تھوڑی سی اور مختصر سی تفصیل ہم پیش کرتے ہیں۔ کمپیوٹر سافٹ ویئر میں جو بیسک چیزیں ہیں اور بنیادی چیزیں ہیں ان سے ہمیں روشناس کرایا گیا، جن میں خاص طور سے قابل ذکر ایم ایس ورڈ ہے، ایم ایس ایکسل ہے اور ایم ایس پاور پوائنٹ ہے۔ ایم ایس پاور پوائنٹ کا یہ پروگرام جو پریزنٹیشن پیش کیا جا رہا ہے، یہ میں نے خود الحمدللہ پہ یہ بنایا اور اس کو آج ہی رات میں تیار کیا۔ کل رات میں تقریباً 9:30 بجے کے قریب مجھے حکم ہوا کہ تم کو یہ پروگرام پیش کرنا ہے اور تمہیں خود بنانا ہے۔ الحمدللہ رات میں ہم خود جو ہے اس پر محنت کیے اور اس کو الحمدللہ یہ آج ہم یہیں سے سیکھ کر کے، اسی تھوڑے سے وقت میں سیکھ کر کے اس کو ہم یہاں پر بنا کر کے پیش کرنے کے الحمدللہ قابل ہوتے ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد آن لائن پورٹل اینڈ ای سروسز میں جو بیسک اور بنیادی چیزیں ہیں اور زیادہ عام آنے والی چیزیں ہیں، اس کو بھی الحمدللہ ایک دن نہیں بلکہ 2-3 گھنٹے اور 1-2 گھنٹے کے اس میں وقفے میں یہاں کے ماہر اساتذہ کرام، خاص طور سے ہمارے استاد محترم جناب پروفیسر کامل سر نے بہت اچھے اور بہتر انداز میں ہمیں سکھایا، جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ ضروری جانکاری ہوئی اور اسی کے ساتھ پاسپورٹ ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ ہم حج یا عمرہ کے لیے جائیں یا اپنے ملک سے باہر کہیں پر جائیں، ویسے بھی آئی ڈی کے طور پر بھی ایک بہت بنیادی اور بہت ضروری چیز ہے۔ اس کے لیے ہم اپارٹمنٹ کس طریقے سے لے سکتے ہیں اور اس کی بنیادی چیزیں کیا ہیں، وہ بھی الحمدللہ یہاں سکھایا گیا۔ اور اسی طریقے سے ووٹر آئی ڈی کارڈ، اس میں ہم کیسے اس میں جڑ سکتے ہیں اگر نام نہیں ہے، اور اگر نام ہے تو اس میں اگر کسی طرح کی کوئی خامی ہے، کوئی غلطی ہے، اس کو ہم کیسے سدھار کر سکتے ہیں خود سے کہیں پر جائے بغیر۔ الحمدللہ یہ جو ہے یہ چیزیں یہاں پر سکھائی گئی۔ اسی طریقے سے ہم کسی جگہ پر تھے اور ہمارا سب کچھ پرفیکٹ ہے، ہم دوسری اسمبلی میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو وہ ہم کیسے کریں، وہ بھی الحمدللہ سکھایا گیا۔ اسی طریقے سے پین کارڈ، اس کے متعلق بھی ضروری چیزیں سکھائی گئی۔ اور نیٹ بینکنگ، اس وقت دنیا ایک بستی کی مانند ہے اور نیٹ سے ہم بہت سے مثبت اور بہت سے اچھے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ جو نیٹ بینکنگ کے اس میں آتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے یہیں سے ہم کو اگر کہیں سفر کرنا ہے تو اپنے موبائل سے اپنا ٹکٹ خود سے ہم ریزرویشن کیسے کر سکتے ہیں، ریزرویشن ہم نے اگر کیا ہے تو اس کو کینسلیشن کیسے کریں گے، یا کسی دوسرے کی بھی ہم مدد کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے۔ اسی طریقے سے گوگل فارم ہے، یہ بھی ایک بہت دلچسپ اور بہت بنیادی چیز تھی، اس کو بھی الحمدللہ سکھایا گیا۔ اسی طریقے سے کہوت ہے، یہ بہت ہی شاندار اور بہت ہی بہترین قسم کا ایک پروگرام ہے کہ آن لائن ہم کوئی ایگزام اگر لینا چاہیں تو یہ ایک بہت شاندار اور بہت دلچسپ چیز نظر آئی، اور اس میں الحمدللہ تمام ساتھیوں نے نہایت ہی دلچسپی کا مظاہرہ بھی کیا۔ اسی طریقے سے سوشل میڈیا ایک بہت ہی بہترین پلیٹ فارم ہے، اور اس پلیٹ فارم پر جو ضروری اور بنیادی چیزیں ہیں وہ سکھائی گئی۔ مثلا ٹویٹر کے ہم کیسے ٹویٹر میں حصہ لے سکتے ہیں، بلاگر ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، ٹیلی گرام ہے، انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے، گوگل میٹ ہے، فلپ کارٹ ہے اور امیزون ہے، اولا اینڈ اوبر ہے۔ ابھی ہم کہیں پر جاتے ہیں کسی سٹی میں تو ہمیں وہاں سے دوسری جگہ اگر جانا ہے تو ہم
जो है अपनी सवारी कैसे चूज़ कर सकते हैं और कैसे हम जो है उस गाड़ी को बुक करेंगे, उसके सिलसिले में भी अल्हम्दुलिल्लाह बातें हुई और वो हम लोगों को पूरे तौर पर अमली और प्रैक्टिकल इसको जो है सिखाएंगे। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्लास का एक खूबसूरत मंजर है जो आप हज़रात के सामने पेश किया जा रहा है। नेक्स्ट, इस मौका पर ये जो बुनियादी कोर्सेज है अल्हम्दुलिल्लाह, ये कोर्सेज यहाँ पर इस थोड़े से वक्त में कराया गया। इस मौका पर मैं कायद जमीयत सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब दामद बरकातहुम, आदम कैंपस के सदर मोहतरम जनाब टी.ए. इनामदार साहब और जुमला असातिज़ा किराम का किस तरह शुक्रिया अदा करूँ कि उन्होंने हमारे लिए सुनहरा मौका फराहम किया। क्योंकि इजहार तशक्कुर क्यों करो, इजहार तशक्कुर क्यों करो, ये जुर्अत बेजा है, जज्बात एक आलम अकबर है, अल्फाज की दुनिया छोटी सी, ताहम मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह के पेश नज़र शुक्रगुजार हूँ इन तमाम लोगों का कि उन्होंने हमें बहुत कुछ सीखने और समझने का हसीन मौका फराहम किया। बड़ी नासुबासी होगी अगर मैं इस मौका पर वो शख्सियत का शुक्रिया ना अदा करूं जिन्हें थकावट छूकर नहीं गुजरी, जिनका सीना मिल्लत के दर्द से मामूर और कल्ब फिक्र मिल्लत से लबरेज है, जिनसे मेरी मुराद बड़ी बहन मोहतरमा नूर जहां साहिबा है। उन्होंने न सिर्फ कदम कदम पर हमारी मावनत की बल्कि रोशन मुस्तक़बिल के ताबनाक राहों पर उंगली पकड़कर चलना भी सिखाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें सेहत व आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अब आखिर में आदम कैंपस पर अपने लिखे गए कुछ अशार पेश करके आपसे रुख़्सत चाहूँगा। इंसानी दुनिया की खातिर रूहे रवां के जैसा है, प्यासों की सैराबी में ये एक कुआं के जैसा है। सब आकर सैराब हुए हैं इससे, सब आकर सैराब हुए हैं इससे। मैं ये कहता हूँ आदम कैंपस का ये हिस्सा पीर मुआ के जैसा है। दुनिया बूढ़ी माँ है अगर, दुनिया बूढ़ी माँ है अगर तो आदम कैंपस किसके लिए, दुनिया बूढ़ी माँ है अगर तो आदम कैंपस किसके लिए। गैरतमंद और पुरहिम्मत एक मर्द जवां के जैसा है। अस्सलाम वालेकुम। Talented, and I hope the next Abdul Kalam will emerge out of this campus, inshallah. And at last, I must thank all the staff members of Azam campus, and especially the teachers who have worked hard and tirelessly to give us and provide us the best of their knowledge. And at last, I must thank again, Jazakallah, thank you. माशाअल्लाह। अब इसके बाद जनाब मौलवी नूरुल बशर जमीयत यूथ क्लब से दरख्वास्त है कि वो आए और फीडबैक करें। Assalamu alaikum wa rahmatullah. Good evening to everyone. My name is Nurul Bashar. I am from Jamiyat Youth Club. First of all, I want to thank President of Jamiyat Ulama, Hazrat Maulana Sayyid Mahmud Asad Madani Sahab and Muhtaram Janab P.A. Inamdar Sahab for giving me chance to attend this good workshop. Before coming here, I thought this program would be like the after program, but it is totally different. I did not know how to operate computer and how to speak English confidently, but I learned here many things as computer, software, hardware, social media, and above all English, spoken English, that I can present my feedback in English language, alhamdulillah. In the end, I like to thank Noor Jahan ma'am, Kamil sir, and Ansari Idrisi sir, and all teachers. Thank you so much.
باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد و زندہ باد و زندہ باد اے جمعیت کے سپاہی زندہ باد اے جمعیت کے سپاہی زندہ باد ہاں اکابر کی طرح ہو فکر و فن بس تم ہی ہو خادم دین و وطن اٹھ کے ظالم کی کلائی توڑ دو ظلم اٹھ کے ظالم کی کلائی توڑ دو ظلم استبداد کا رخ موڑ دو زندہ باد و زندہ باد و زندہ باد اے جمعیت کے سپاہی زندہ باد اے جمعیت کے سپاہی زندہ باد کب تلک ظلم و ستم کی آندھیاں کب تلک یہ ملک کی ویرانیاں کب تلک اٹھے گا گلشن سے دھواں کب تلک چلے گی یہ برقیں تپا جان کی بازی لگا دو ساتھیو وحشت و نفرت مٹا دو ساتھیو جان کی بازی لگا دو ساتھیو وحشت و نفرت مٹا دو ساتھیو زندہ باد و زندہ باد و زندہ باد اے جمعیت کے سپاہی زندہ باد جمعیت کے سپاہی زندہ باد وہ حسین احمد امام الاولیاء وہ مجاہد وہ اسیر مالٹا وہ جہاد حریت کا شہسوار جس نے بھارت کا کیا اونچا وقار اس کی نسبت کی قسم کھا کر اٹھو اس کی سیرت کی قسم کھا کر اٹھو ظلم کی دیوار ڈھانا ہے تمہیں ملک کو جنت بنانا ہے تمہیں زندہ باد و زندہ باد و زندہ باد اے جمعیت کے سپاہی زندہ باد اے جمعیت کے سپاہی زندہ باد زندہ باد و زندہ باد و زندہ باد اے جمعیت کے سپاہی زندہ باد السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد نہیں اقبال نا امید اپنی کشت ویراں سے نہیں اقبال نا امید اپنی کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی صدر عالی وقار مہمان خصوصی اسٹیج پر تشریف فرما حضرات شریک ہو کر بہت سی مفید اور بنیادی باتیں ہمیں سیکھنے کا موقع ملا یہاں آنے سے پہلے یہ تاثر تھا کہ ہم 15-20 سال سے خود پڑھا رہے ہیں بچوں کو ہمیں ٹریننگ کی کیا ضرورت ہے لیکن یہاں رہ کر اور یہاں جو کچھ ہمارے مشفق اساتذہ اور ٹیچرز نے سکھایا یہ محسوس ہوا کہ ایک داعی کے لیے انسانیت کے ایک سچے خادم کے لیے ملک و ملت کے ایک خادم کے لیے ان بنیادی چیزوں سے واقفیت بہت ضروری ہے اور یہ احساس ہوا کہ آج ہمارا جو طبقہ ہے علماء کرام اور عوام کے درمیان جو خلا ہے اگر ہم ان بنیادی ضروریات سے واقف ہو جائیں انگریزی زبان سے جدید ٹیکنالوجی سے اور دوسری جو باتیں یہاں ہمیں سکھائی گئی بنیادی اگر یہ واقف ہو جائیں تو انشاءاللہ یہ خلا پر ہو سکتا ہے ہم بہت شکر گزار ہیں اپنی جماعت کے صدر محترم حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی دامت برکاتہم کے انہی کی ترغیب سے اس پروگرام میں شرکت کا موقع ملا اللہ انہیں ہر اعتبار سے اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ترقیات سے نوازے اور اسی طریقے سے ہم اس ادارے کے ذمہ دار جناب پی اے انعامدار صاحب اور اپنے تمام ٹیچرز اور مشرق اساتذہ کرام
اور اپنی بڑی بہن محترمہ نورجہاں صاحبہ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. صرف ہمیں زبان یا کمپیوٹر ہی نہیں بلکہ تربیت کے لحاظ سے بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اللہ ان تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے اور صدر محترم اور ڈاکٹر پی انعامدار صاحب کی اس مشترکہ جد و جہد اور کوشش کو اللہ تعالیٰ اور ثمرآور اور بارآور فرمائے اور ہم سب کو اپنی خودی کو سمجھ کر اپنے مقام کو سمجھ کر کے ملک و ملت اور پوری انسانیت کی خدمت کا سچا جذبہ عطا فرمائے. ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ ہم اپنی جسمانی اور روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو صحت مند کر کے اپنے مقام کو پہچان کر کے ہم پوری انسانیت کی خدمت کا کیسے فریضہ انجام دے سکتے ہیں. ان 15 روز میں ہمیں یہ سبق دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. صدر ذی وقار محترم و معزز سامعین کرام، آج کی یہ پربہار اور پروقار مجلس جس مقصد کے لیے سجائی گئی ہے وہ ہم سب پر آیا ہے، لیکن میرا اپنا حال حزن و ملال اور مسرت و شادمانی کے ملے جلو جذبات سے شرشار ہے. میرے پاس وہ الفاظ اور کلمات نہیں کہ میں اپنے دل کے احساسات اور جذبات کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں، لیکن اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے ہی صحیح اپنے دل کے جذبات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اگرچہ ہمارا اور آپ کا ساتھ زیادہ طویل نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود اتنی مختصر سے وقت میں بہت ساری خوشگوار یادیں ذہن و دماغ میں نقش ہو گئی ہے. ہم نے اس عظیم علمی درسگاہ اعظم کیمپس میں صبح و شام کی یادگار ساعتوں میں بے شمار سانسیں لی ہیں. یقیناً وہ ہمارے زندگی کے حسین اور خوبصورت پل ہیں جو اب گزر چکے ہیں. ہم نے یہاں رہ کر جن فکر و وادیوں کی سیر کی ہے وہ ہمیشہ ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگا اور ہم اس کی قدر و قیمت ہمیشہ محسوس کرتے رہیں گے انشاءاللہ. بہرحال آج سے چند یوم قبل والد بزرگوار کو کال آیا. انہوں نے فرمایا کہ جمعیت یوتھ کلب کے بینر تلے پونا مہاراشٹر جانا ہے. سچ کہا گیا ہے کہ جب کوئی چیز مفت حاصل ہو جاتی ہے تو اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، اور کہا گیا تھا کہ صرف 15 دن کے لیے جانا ہے. اسی وقت سے ذہن و دماغ میں یہ سوال کھٹکتا رہا کہ 15 دن میں کیا سیکھ لیں گے اور کیا سمجھ لیں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن جب یہاں آ کر کلاس اٹینڈ کیے، کلاس جوائن کیے، خواہ وہ انگلش اسپوکنگ کا ہو، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ہو یا دیگر جتنے بھی کلاس ہو، تو احساس ہونے لگا کہ یہاں ایک الگ ہی دنیا ہے جس سے اب تک ہم ناواقف تھے. لیکن یہاں آ کر ان سب چیزوں کو جاننے کے بعد یہ احساس ہوا اگر ہم یہاں آ کر اتنا پر اثر ورک و شوق میں شامل نہ ہوتے تو ہمیشہ ہمیں افسوس رہتا. اپنی بات کو طول نہ دے کر بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہاں کی ہر چیز نے ہمیں متاثر کیا ہے. یہاں کی ہر ایکٹیویٹیز نے ہمیں متاثر کیا ہے. خصوصاً محترمہ نورجہاں میم کا وہ شفقت بھرا رویہ اور وہ طرف جو ہر ماں اپنی اولاد کے لیے اور ہر بڑی بہن اپنے بھائی کے لیے رکھتی ہے، اور کامل سر کا ہمارے مستقبل کے کامیابی کے لیے ہر نقل و حرکت پر دھیان دینا، یہ ایک کامیاب ٹیچر ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے. میں یہاں تک کہوں کہ بلکہ یہاں کے جتنے سارے جملہ اساتذہ کرام ہیں وہ اپنے آپ میں ایک مکمل میدان کے حامل ہیں. خیر، میں اس بات کے ساتھ اپنی بات کو اختتام کرتا ہوں اور خصوصاً اپنے صدر محترم کی توجہ مبذول کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں ضلع اتر دناجپور بنگال سے ہوں اور جہاں سے میں تعلق رکھتا ہوں بالکل بنگلہ دیش کے سرحد پر ہے. سچر کمیٹی کے رپورٹ کے مطابق بالکل وادی غیر عزیز زرع ہے. میں نے یہاں آ کر ان 15 دنوں میں جو چیزیں سیکھا ہے، میرے دل میں جو جذبات اور احساسات پیدا ہوا ہے، میں یہ چاہوں گا کہ جو چیزیں میں نے یہاں سیکھی ہے صدر محترم سے درخواست کروں گا کہ ان چیزوں سے وہاں کے لوگوں کو کیسے آشنا کرایا جائے. ہمیں امید واثق ہے کہ انشاءاللہ ضرور بھی ضرور اس کے لیے کوئی نہ کوئی
راہ ہموار ضرور کریں گے۔ وما توفیق الا باللہ۔ اب اس پروگرام کے بعد جمعیت علماء ہند کے جس شعبے کے تحت یہ پروگرام چل رہا ہے، جمعیت یوتھ کلب کے انچارج حیرت مولانا کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی اس ٹیم کو نصیحتوں سے نوازیں۔ عالی جناب ڈاکٹر پی اے انعامدار صاحب اور جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب اور معزز حاضرین، ابھی آپ حضرات نے پرسنالٹی اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ کی 15 روزہ ورکشاپ انتہائی شاندار انداز میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے نمایاں کارکردگی انجام دی اور خصوصی انعام کے مستحق قرار پائے۔ شکریہ۔ الرحمن الرحیم۔ آپ کے ٹیچرز اور مولانا کلیم اللہ صاحب، ان حضرات نے مل کر ٹاپ 20 لوگوں کی لسٹ بنائی، ایسے لوگوں کی لسٹ بنائی جو باقیوں سے مختلف انداز میں صلاحیتوں کا اظہار کر پائے، یعنی جن کا نام اس لسٹ میں نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ناکارہ رہ گئے، بلکہ کسی نے کسی فیلڈ میں زیادہ صلاحیت کا اظہار کر دیا، تو اس طرح 20 کا انہوں نے لسٹ بنائی تھی۔ میں نے اس 20 میں سے 9 کو چنا ہے، چونکہ یہ طے ہو گیا تھا کہ 9 لوگوں کو چننا ہے، تو میں ان کے نام سنا دیتا ہوں۔ جن کا نام یہاں سناؤں گا تو نام دوں گا، وہ کھڑے ہو جائیں گے، باقی سب ساتھی ان کا استقبال کر لیں گے اچھے سے، وہ جیسے سب تقریر کرنے کے بعد سب کام کر رہے ہیں۔ اور جن کا نام لیا جائے گا ان کو ہماری طرف سے، جمعیت علماء کی طرف سے لیپ ٹاپ پیش کیا جائے گا۔ جو لیپ ٹاپ آپ نے لیا ہے اس نمبر 1 مولانا احتشام الحق صاحب، آرگنائزر۔ نمبر 2 مولانا معظم عارفی صاحب۔ نمبر 3 اشتیاق احمد صاحب، تلنگانہ۔ نمبر 4 جناب جابر بھائی، گجرات۔ نمبر 5 مولانا رفاقت صاحب، جمعیت یوتھ کلب۔ نمبر 6 مولانا نور البشر صاحب، یہ مولانا نور البشر صاحب۔ جناب مولانا جنید احمد صاحب، جمعیت یوتھ کلب۔ جناب مولانا واصف صاحب، جمعیت یوتھ کلب۔ جناب واز امن صاحب، یوتھ کلب۔ اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اپنے مشفق اور یہ جو شمع روشن ہے اس کارواں اور اس روشنی کو مزید دن بدن بڑھانے والے جناب ڈاکٹر پی اے انعامدار صاحب کا شکر گزار بھی ہیں ہم ان کے، اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی الفاظ سے
अपने इस टीम को नसीहतों से नवाजें। एक ऐलान होगा, इल्म दोस्त आली वकार, आप हजरात कहेंगे पीए इनामदार, पीए इनामदार। इल्म दोस्त आली वकार, इल्म दोस्त आली वकार। हम दरख्वास्त करेंगे कि तशरीफ लाएं हजरत डॉक्टर साहब और अपनी नसीहतों से हम सबको नवाजें। अली जनाब मौलाना सैयद महमूद मदी साहब, अली जनाब मौलाना नियाजुद्दीन फारूकी साहब, अली जनाब मौलाना कलीमुल्लाह कासमी साहब और यहाँ पे मौजूद सभी आलिम, जिम्मेदार और स्टूडेंट, मैं हमारे कैंपस की तरफ से आपको वेलकम करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि 15 दिन में जो 15 साल का कोर्स है आपने पूरा किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ये उम्र में आपने 15 दिन में ये कोर्स पूरा किया है, तब यहाँ से जाने के बाद में जो उम्र के 4 से 12 साल के बच्चे, उनको 8 दिन में ही आपने इस कोर्स का 10 टाइम किया। और ये बात क्लियर हो गई है कि सिंसियरिटी, कमिटमेंट और ज़िद, यहाँ से अगर ये सब्जेक्ट के लिए हम आए हैं तो वो सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज लेकर ही यहाँ हम जाएंगे। मुझे लगता है इस ज़िद की वजह से आपने इसको कामयाब किया हुआ है। मेरा बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया गया। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि मैं ड्यूटी करने के बाद में अगर मेरा इतनी बार शुक्रिया अदा किया जा रहा है तो मैं फेवर करता तो क्या होता। फेवर कुछ नहीं, ड्यूटी है। मैं मौलाना महमूद मदनी साहब को दिली मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने एक तारीख का पन्ना शुरू किया है 1 साल पहले। पहले 1 साल के अंदर इनकी बुक लिखी जाएगी और उसमें वो तारीखी बुक होगी, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी, स्पोकन इंग्लिश, ये जो चीज़ें हैं ये अपने जगह आने वाले 50 साल के बाद में सिर्फ इतनी ही बचने वाली है, बाकी का कुछ बचने वाला है नहीं बातचीत में और कम्युनिकेशन में और अपनी बातों को दूसरों को समझाने के अंदर। अब जानते हैं कि लिखना 5000 साल पहले शुरू हुआ और अभी बंद हो चुका है। ब्लैक बोर्ड, चॉक, ये सालारजंग म्यूजियम में भी लोग नहीं लिखे, जो बहुत पुराना हो चुका है, 3 साल पुराना हो चुका है, अभी निकाल दो उसको। टाइपिंग भी बंद हो गया है और अभी चल रहा है मोबाइल पे बात कीजिए, टाइप होगा, एक बटन दबाइए, 300 लैंग्वेज में से आप जो लैंग्वेज चाहते हो लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होकर आप तक पहुंच जाएगा। ये दुनिया आ चुकी है। अगर आपके वक्त में ये अगर दुनिया है तो आपके बच्चों के वक्त में, जो बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं उनके वक्त में, आने वाले 20-25 साल के बाद में क्या होगा? हम इर्रिलेवेंट हो जाएंगे, इलिटरेट हो जाएंगे। हम चाह रहे हैं कि आप अगर यूपी में, महाराष्ट्र में, सारे स्टेट में देखें, अंग्रेजी मीडियम की स्कूल, एसएससी का रिजल्ट आया, अंग्रेजी सब्जेक्ट में 100 में से 100 मार्क मिले। दूसरे दिन अगर उनको अंग्रेजी में भाषण करने की बात आती तो नहीं कर सकते। लिखना आ गया, मार्क्स अच्छे मिले। और आप जानते हैं लिखना कितने दिन है? 100 दिन है। और बोलना कितने साल? स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद क्या बचता है? दुनिया के सामने बातों से ही हम लोगों को काम करना पड़ेगा। वो सालों साल है। तो हमारा सिस्टम एजुकेशन का क्या रहा? जिसके ऊपर 1 दिन खर्च करना है उसके ऊपर 99 दिन खर्च कर रहे हैं, और जिस पे 99 दिन खर्च करना है उसके ऊपर 1 दिन खर्च करना है। ये चीज़ को हमको बदलना पड़ेगा और बदलने का काम आप लोगों ने मौलाना के गाइडेंस के तहत, उनके स्कीम के तहत पूरा करने का काम किया हुआ है। आप जानते हैं कि इस मुल्क में मजहब बहुत हैं,
जातियां हैं, लैंग्वेजेस हैं, लेकिन मुझे एक बात का पूरा गारंटी है कि हिंदुओं के लिए भी 365 दिन का ही साल है, मुस्लिमों के लिए, क्रिश्चियनों के लिए, पारसियों के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, एडवांस क्लासेस के लिए ऐसा कुछ हुआ है क्या कि अल्लाह ने ब्राह्मणों को 390 दिन दिए हैं, हम लोगों को 310 दिन दिए हुए हैं? दिन के घंटे कितने हैं? 24 घंटे ही हैं सबके लिए। अगर ये बात सच है तो हमारे मानना है कि ऐसा क्यों है कि कुछ लोग आगे चले गए हैं और कुछ लोग पीछे रह गए हैं? इसका जवाब एक ही है, आपने इन दिनों का, इन सालों का कैसा इस्तेमाल किया। और अगर आपने प्रॉपर इस्तेमाल किया है तो आप आगे बढ़ेंगे, और अगर आपने उसको वेस्ट किया है तो आप पीछे रहेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे कैंपस के अंदर जो बच्चे एक वक्त का खाना भी नहीं पा सकते थे, ऐसे उर्दू मीडियम स्कूल के कॉरपोरेशन के बच्चे हम लोगों ने 7 साल पहले उनको स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस दिए, और आज वो बच्चे जो अंग्रेजी बोल रहे हैं मैं नहीं बोल सकता, जो वो कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं मैं नहीं कर सकता। और आप यकीन मानिए साइबर सिक्योरिटी का जो कोर्स है, हमारे बच्चे 6 साल के हैं और वो सैकड़ों से हैं, साइबर सिक्योरिटी का कोर्स पूरा कर चुके हैं। और आप सिर्फ उनके साथ में 1-2 बार अपने मोबाइल से एक्सचेंज कीजिए, वो जो मालूमात मांगते हैं आपके बैंक के अकाउंट के पैसे निकाल के एथिकल हैकिंग के तहत वापस करेंगे, और वो सैकड़ों से है। वो भी कहने का मतलब क्या है कि बच्चों को हम लोगों ने स्पोकन इंग्लिश और कंप्यूटर लिटरेट करने की वजह से पूना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 300 स्कूल हैं, जिसमें हिंदी मीडियम के भी स्कूल हैं, मराठी मीडियम के तो समझो 200 के ऊपर स्कूल रहेंगे, ये सारे मीडियम के, गुजराती मीडियम के भी स्कूल हैं, ये सारे 300 स्कूल में उर्दू मीडियम के स्कूल 1 नंबर के ऊपर हैं, पूना जैसे शहर के अंदर। याद रखिए। और ये क्या बताता है? वक्त के ऊपर, हालात के तहत जो चीज़ें आने वाली है उसको एडवांस में समझने का और उसके मुताबिक गाइड करने का, उस पर अमल करने का काम करना, यही हम मैनेजमेंट के लोगों की जिम्मेदारी है। और वो जिम्मेदारी निभाना ये हमारी ड्यूटी है, ये कोई फेवर नहीं है। आप जैसे अभी और जितने भी बैचेस यहाँ पर आना चाहते हैं वो ज़रूर आए, लेकिन सिर्फ नॉलेज लेने के नहीं, यहाँ से जाने के बाद में एक यहाँ के उलेमा जो आए हैं, हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं, 1 लाख लोगों को पढ़ाएंगे, ताकि हम लोग, आप यकीन मानिए, इस मुल्क पर किसी तरीके की ज़बरदस्ती या किसी तरीके की ये गड़बड़ है वो परफेक्ट में नहीं, अपने नॉलेज के बुनियाद के ऊपर इस मुल्क के ऊपर हम राज करेंगे, याद रखिए। और यही हुआ है इसके पहले भी। ऐसा नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती से कुछ कर सकता है, वो हो नहीं सकता। नॉलेज है और साथ में सबको लेके चलने वाली फिलॉसफी हमारे खून के अंदर है, और ये दोनों चीज़ों को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो मौलाना ने जो ख्वाब देखा है, जो प्रोग्राम यहाँ पर ला के आपके सामने रखा है, और भी प्रोग्राम उनके दिमाग में हैं, और हो सकता है उसकी पहली तैयारी बोल के आप लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। अब वो डिटेल में हमारे से बात नहीं हुई है, लेकिन वो जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे इस मुल्क के सारे कम्युनिटी के साथ आगे बढ़ने का प्रोग्राम उनके पास हमेशा रहता है। यही उनके ख़ानदान की भी बड़ापन है, उन्होंने इसी तरीके से इस मुल्क में काम करने का सिलसिला जारी रखा है। अब पूना में ये प्रोग्राम हम जो कर रहे हैं और करते रहेंगे, तो इसके लिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, जहाँ जहाँ से आप आए हैं वहाँ जाकर दिल से वहाँ के सारे लोगों को इस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस कीजिए, और उस पर अमल करने के लिए आप अपने तरीके से वक्त लगाइए। जहाँ पर आपको गाइडेंस की और भी ज़रूरत पड़ेगी, हम वहाँ पर भी लोग भेजेंगे। यहाँ से ऑनलाइन भी हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ऑफलाइन जो आप आकर यहाँ पे फिजिकली कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए हम लोग पूरी तैयारी करेंगे। हमको ये मौका दिया, मौलाना का शुक्रिया, अल्लाह का शुक्रिया, और उम्मीद है कि ये प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान के अंदर तो सिर्फ फैलेगा ही,
लेकिन आने वाले दिनों में आपका नाम लेते हुए पूरी दुनिया के अंदर आपका नाम लेने का काम होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना ने यहाँ पे आपका वक्त भी दिया और आप लोगों से उन्होंने अपनी दिल की बातें भी कही और हमारे बारे में जो उन्होंने कहा है, मुझे लगता है ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा हमारी तारीफ हुई है, लेकिन अभी तारीफ होने के दिन बाकी हैं, उसको हम पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बनना जल्द ही एक तारीख की किताब का हिस्सा बनेगा इंशाअल्लाह। अब हम अपनी पूरी टीम से दरख्वास्त करेंगे सर्टिफिकेट तकसीम होने। हमारी मैम नूरजहां साहिबा हैं, इंशाअल्लाह ऐलान करेंगे। हम ऐलान करेंगे सर्टिफिकेट की तकसीम के लिए। सभी को इस ट्रेनिंग मुकम्मल करने की मुबारकबाद देती हूँ, जिसमें इन्होंने बहुत ही दिलचस्पी से और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आप तमाम उलमा से गुजारिश है कि आप दाई जानिब से स्टेज के ऊपर चलेंगे और बाई जानिब से नीचे आ जाएंगे, ठीक है? तो रोल नंबर 1 नजीबुल्लाह साहब, रोल नंबर 2 कलीमुद्दीन साहब, मौलाना गयूर साहब, मौलाना गयूर साहब, ठीक, मोहम्मद जियाउल्लाह साहब, मोहम्मद खालिद साहब, मोहम्मद एहतशाम साहब, मौलाना असदुद्दीन साहब, मोहम्मद शोएब साहब, मोहम्मद फुजैल साहब। आप लोग आगे वाली रो फौरन तैयार रहना है, आपको कहा था मैंने, है ना? ये रो खत्म होते ही अगली रो वहां पे खड़ी हो जाएगी। जाकिर हुसैन साहब, मोहम्मद उसामा साहब, मोहम्मद इस्माइल साहब, मोहम्मद अब्दुल रहमान नजीर साहब, शेख यूसुफ अहमद साहब, अब्दुल मजीद साहब, उबैदुर रहमान, मोहम्मद रमजान साहब, मोहम्मद जकरिया साहब, मैं मौलाना मौसम आरिफ साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो भी आ जाए। मौलाना आरिफ, मौलाना मारूफ घरकी साहब, शेख अनवर साहब, बदरुद्दीन साहब, मोहम्मद अतीकुर रहमान साहब, मोहम्मद इलियास साहब, शेख इदरीस साहब, अब्दुल माजिद साहब, जिल्लुर रहमान साहब, रफीक अहमद साहब, मोहम्मद हारिस साहब, अबू उसामा साहब, सैफुद्दीन साहब, गुफरान अहमद साहब, मोहम्मद खालिद साहब, मुनाजिर नौमानी साहब, रागिबुल हसनैन साहब, अब्दुल्ला साहब, इसरार अहमद साहब, साजिद साहब, साजिद करीमी साहब,
मोहम्मद अरशद कमाल साहब, मोहम्मद मौज साहब, मोहम्मद मंजर अकील साहब, मोहम्मद वासी अख्तर साहब, उम्मतिया अशहद भाई साहब, मौलाना जकरिया साहब, अहमद साहब, गाफिल अब्दुल करीम साहब, हसन साहब, हसन भाई साहब, समाब्रार साहब, समा हनीफ साहब, मोहम्मद उमेर साहब, अबरार अहमद साहब, मोहम्मद अयान, मोहम्मद समीउल्लाह साहब, मोहम्मद फाजिल हयात साहब, मोहम्मद कासिम साहब, अलाउद्दीन साहब, जाहिद साहब, मकसूद साहब, यमन गाजी साहब, अब्दुल्ला साहब, अबुल हसन साहब, बशीर अहमद साहब, मोहम्मद यासीन, जुनाकिया जाबिर साहब, सरताज अहमद साहब, मोहम्मद रिफाकत साहब, नूरुल बशर साहब, मोहम्मद जुनैद साहब, औरंगजेब साहब, शिबली अहमद साहब, मोहम्मद अकरम साहब, मोहम्मद जकरिया साहब, मोहिबुर रहमान साहब, कमरुज़्ज़मा साहब, सलीम साहब, आशिफ साहब, अरशद साहब, वाजमान साहब, तालिब साहब, वासिफ साहब, मोहम्मद रफ़ीक साहब, अहमद अब्दुल्ला साहब, मौलाना शफीक साहब, मौलाना शफीक साहब, से बहुत मुतासिर भी थे। उनके वालिद साहब हज़रत मुफ्ती महमूदुल हसन साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के सोहबत याफ्ता सामने तशरीफ़ फरमा है। हम जनाब अंसार इदरीसी साहब से दरख्वास्त करेंगे तशरीफ़ लाएँ और हज़रत के हाथ से और हमारे मोहतरम जनाब प्रोफेसर कामिल और